کے بعد جو کوئی حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے. یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے گئے ہیں، حج کا احرام باندھا ہے، سیدھے مینا میں پہنچ گئے ہیں، حج کیا ہے، واپس آ گئے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، عمرہ کیا، اس کے آداب پورے کیے، ارکان مناسک پورے کیے، اس کے بعد واپس آ گیا. ایک تیسری صورت یہاں بیان یہ ہوئی ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہے اور پھر اس کے بعد پہلے چلا گیا ہے. اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں چونکہ پہلے آ گیا ہوں تو مجھے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھا کے عمرہ بھی کر لینا چاہیے. یا یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اگر یہیں ٹھہر جاؤں تو حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو میں حج کر کے چلا جاؤں گا. یہ جو صورتحال ہے اس کا حکم یہ بیان ہوا ہے کہ اگر ایک ہی سفر میں آدمی حج اور عمرہ اکٹھا کرتا ہے، یعنی امن کی حالت ہے، زیادہ وقت ہے آپ کے پاس رہنے کے لیے، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے قیام لمبا کر دیا، آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن پہلے پہنچ گئے ہیں، تو جو صورت بھی پیش آ جائے اس میں جب حج اور عمرے کو آپ ایک سفر میں اکٹھا کریں گے تو فرمایا کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور وہ کفارہ یہ ہے کہ آپ ایک جانور قربان کریں گے. اس سے یہ بات خود بخود معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز پسندیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی حج کا سفر الگ کرے، عمرے کا سفر الگ کرے. یعنی حج اور عمرے کو اگر ایک سفر میں جمع کیا جاتا ہے تو یہ ایک رخصت ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کوئی افضل صورت نہیں ہے یا پسندیدہ صورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، رعایت دی ہے اور اس پر ایک کفارے کی قربانی مقرر کر دی. اس وقت بھی ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں بالعموم حج کرنے کے لیے وہ اسی طرح کرتے ہیں، کیونکہ ان کو زندگی میں کبھی ایک بار موقع ملتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں. تو پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہیں قیام پذیر رہتے ہیں، پھر جب حج کا موقع آتا ہے تو حج کا احرام باندھ لیتے ہیں. تو اس کے لیے وہ قربانی کرتے ہیں. یہ کفارے کی قربانی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں. یعنی چونکہ ایک سفر میں عمرے اور حج دونوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے تو اب اس کے کفارے کے طور پر ایک قربانی پیش کی جا رہی ہے. اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ لوگ اس پوری بات سے واقف نہیں ہیں تو چند در چند غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. ایک یہ کہ لوگ اسی قربانی کو حج کی قربانی سمجھ لیتے ہیں. حج کی قربانی لازم تو نہیں ہے. اگر آپ نے حج کی قربانی نہیں کی تو حج ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا. عمرے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، حج کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں موقعوں پر اگر قربانی نہیں کی تو دونوں عبادتیں ادا ہو جائیں گی، ان کا لازمی حصہ نہیں ہے. لیکن ہر شخص پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ کیونکہ قربانی ایک بڑی عبادت ہے تو اس وجہ سے اگر وہ حج کی قربانی کرنا چاہتا ہے یا عمرے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ سے کرنی ہوگی. یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ اصل میں کفارے کی قربانی ہے. یعنی چونکہ حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا گیا ہے اس لیے اس کے جرمانے کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے کہ ایک سفر میں دو عبادتوں کو جمع کرنے کی رعایت سے فائدہ اٹھایا گیا. اب ایک طرف قرآن مجید کے اندر یہ صورتحال ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور ایک ہی سفر کے اندر 20 عمرے کر ڈالتے ہیں. یعنی ایک عمرے اور ایک حج کو ایک سفر میں جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ قانون بیان فرما رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ غیر معمولی عبادت ہے، اگر آپ نے یہ عبادت کرنی ہے اور حج کا سفر کرنا ہے تو الگ سے رخت سفر باندھیے، عمرہ کرنا ہے تو الگ سے رخت سفر باندھیے، لیکن اگر ایک سفر میں ان دونوں عبادتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کا کفارہ ادا کریں کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو اس کو بیان کر دیا. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اس طرح کی صورتحال درپیش ہو جائے کہ اس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو، یعنی وہ اس کو افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو، حالات ایسے ہو اس کے میسر نہ آئے، کوئی اور اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو پھر کیا کرے. یعنی پھر بھی یہ نہیں کیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کچھ نہ کریں. فرمایا کہ پھر اس کے بدلے میں فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. پھر یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو 3 روزے رکھنے ہوں گے وہیں. اگر آپ نے حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کر لیا ہے اور قربانی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے وہاں اور 7 روزے آپ کو حج سے واپس آنے کے بعد رکھنے ہوں گے. اس طرح 10 روزے رکھ کر آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. اب مزید وضاحت کر دی کہ یہ سہولت بھی صرف باہر کے لوگوں کے لیے ہے، عرب میں رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کو ایک ہی موقع پر جمع کریں، ان کو ہر حال میں الگ الگ طریقے سے اس کو کرنا ہے. یہ رعایت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو آفاقی حاجیوں کے لیے دی ہے جو دنیا بھر سے آتے ہیں اور جن کے لیے سفر کی مشقت بار بار اٹھانا مشکل ہوتا ہے، ان کو یہ رعایت دے دی گئی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، ان کی پابندی کرو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی آیت جب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیے ہیں ان کو مذاق نہ سمجھا جائے، ان کا پورا احترام کیا جائے. عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے مقرر کیے ہیں، اگر آدمی عبادت کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر اس کو ان قاعدوں کی پابندی کرنی چاہیے. یہ بات پوری طرح واضح کرتی. الحج اشہر معلومات.